الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. مختصر حمد و صلات کے بعد میں آج اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جنہیں ہمیشہ سے لوگوں نے سب و شتم کا نشانہ بنایا ہے اور ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں مشہور کر دی گئی ہیں کہ جو ان کے شایان شان نہیں ہیں. ایک گروہ ایسا ہے اس کائنات میں کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سخت بغض رکھتا ہے اور دیگر تمام صحابہ سے بغض رکھتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دیگر صحابہ کو مانتے ہیں، خلفائے راشدین کو مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، دیگر بہت سارے صحابہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سخت بدگمانی رکھتے ہیں. کچھ نام نہاد اہل سنت ایسے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ ان کے خلاف کتابیں لکھیں، ان کے خلاف بیانات داغتے ہیں، اور ہمارے موجودہ دور میں یہ سلسلہ ایک مرتبہ پھر زوروں پر ہے. کچھ ایسے لوگ، جاہل لوگ، جنہیں نہ دین کا شعور ہے، نہ دین کے مبادیات اور دین کے اصول و ضوابط کا کچھ انہیں علم ہے، وہ چند کتابیں پڑھنے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بدگمان ہو کر ان کے متعلق نازیبہ کلمات کہتے ہیں، اور جس سے یقینی طور پر عوام الناس جو کم پڑھے لکھے اور دین کا علم کم رکھنے والے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی فضیلت ثابت نہیں. یہ محض ان کی ایک ڈھٹائی ہے، ان کی علمی خیانت ہے، ورنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل، عمومی فضائل بھی جو تمام صحابہ کے بارے میں قرآن و حدیث نے بیان کیے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن خاص فضائل بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے اقوال سے ثابت ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس مختصر وقت میں ان فضائل کو آپ کے سامنے رکھوں، اور اس وقت کے اندر ان کی شخصیت کو جو ان لوگوں نے داغدار کرنے کی کوشش کی ہے اس کو نکھاروں اور ان کے روشن پہلو کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. یہ موضوع جتنا اہم ہے اتنا حساس اور نازک بھی ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قرآن کی آیات بھی موجود ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، صحابہ تابعین کے اقوال بھی اور ان کے نظریات بھی ان کے متعلق موجود ہیں. انشاءاللہ میں ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے ان کو بیان کروں گا. لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صحابہ کی جو شان اور عظمت بیان کی، ان کے جو درجات بیان کیے، ان کے جو فضائل، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان کے متعلق جو فضائل بیان کی وہ دائمی ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے
اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ تمام صحابہ کرام کو دیا، اور یہ صرف ان کے ظاہر کو دیکھ کر نہیں دیا، اللہ رب العزت باطن سے بھی واقف ہے، اور یہ صرف حال کو دیکھ کر نہیں دیا کہ اس وقت ان کا حال کیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے مستقبل کو دیکھ کر بھی یہ سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب جس بندے سے، جن شخصیات سے اللہ رب العزت راضی ہو اور بندہ راضی نہ ہو تو در حقیقت وہ اللہ رب العزت سے اختلاف کر رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کی رضا پر راضی نہیں ہے۔ تو جو فضائل ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں، ان فضائل میں گردش زمانہ کے ساتھ یا کچھ خطاؤں کی بنا پر جو انسان ہونے کے ناطے کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ معصوم عن الخطا صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں۔ اگر امتی بھی معصوم عن الخطا کہلائے تو پھر ایک نبی اور غیر نبی کا فرق مٹ جاتا ہے، اسی بنا پر معصوم عن الخطا صرف انبیاء کو قرار دیا جاتا، باقی ہر شخص میں کچھ نہ کچھ خطا ہو سکتی۔ لیکن یہ یاد رکھیں، صحابہ اگرچہ معصوم عن الخطا نہیں تھے لیکن محفوظ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اختیار کر رکھی تھی، انہیں صحابہ رسول کہا جاتا ہے، انہیں تلامذہ رسول نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ ان پر صحبت کا رنگ غالب تھا، ان کی نیتیں صاف تھیں، ان کا مقصد نیک ہوتا تھا، ان کا مقصد صرف خیر اور بھلائی ہوتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی سے کہیں کوئی خطا ہوئی ہے معمولی سی بھی تو اللہ رب العزت نے اس کو معاف فرما دیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، بعض لوگ اس اصول کو بنیاد بنا کر کہ وہ نبی تو نہیں تھے، ان سے خطا ہو سکتی ہے، اس کو بنیاد بنا کر من گھڑت غیر مستند باتیں بھی ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر ایک انسان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ خطا کار ہے تو وہ خطا بھی اس کی طرف منسوب کر دی جائے جو اس نے کی نہ ہو، لہذا صرف وہی خطا ان کی طرف منسوب ہوگی جو ان سے ثابت ہوگی۔ اس کو بنیاد بنا کر آپ ہر بات، ہر چیز ان کی طرف منسوب کریں، من گھڑت دلائل کی بنیاد پر ان کی طرف کسی چیز کو منسوب کرے تو یہ انتہائی ظلم ہے، اور لوگوں نے یہ ظلم کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب میں وقت ضائع کیے بغیر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کی طرف آتا ہوں۔ پہلے ہم قرآن کی چند آیات کو لیتے ہیں کہ جس سے ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے اندر ارشاد فرمایا، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، وہ لوگ جو مہاجرین اور جو انصار ہیں ان میں سے جو پہلے ایمان لانے والے ہیں، جو سب سے پہلے ایمان لائے، سبقت کرنے والے ہیں، خواہ وہ مہاجرین ہو خواہ وہ انصار ہو۔ یہاں اللہ رب العزت نے دو گروہوں کا ذکر کیا، ایک مہاجرین کا جنہوں نے دین کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑے، مکہ چھوڑا اور مدینہ ہجرت کر، اور دوسرا گروہ انصار کا ہے کہ جنہوں نے انہیں خوش آمدید کہا، ان کی مہمانی کی، ان کی عزت کی، ان کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور ان کو پناہ دی مدینہ کے اندر، ان کا ذکر۔ ان میں سے جو لوگ پہلے ایمان لانے والے، اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور اسی طرح وہ لوگ جو ان کے پیروکار ہیں احسان کے ساتھ، یعنی اخلاص کے ساتھ جو ان لوگوں کے پیروکار ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی کا اعلان فرما دیا، کن لوگوں کے لیے؟ جو پہلے ایمان لانے والے ہیں اور جو ان کے پیروکار ہیں اخلاص کے ساتھ جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں۔ لہذا تمام صحابہ جو بعد میں ایمان لائے وہ اس آیت کے اندر شامل ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بعد میں ایمان لانے والوں میں شامل ہیں، فتح مکہ کے موقع پر یہ ایمان لائے، اس لیے یہ والذین اتبعوہم بإحسان کے اندر شامل ہیں۔ اس آیت سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خارج نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور آگے فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انہیں جنت کی گارنٹی دی ہے۔ یہ کون صحابہ؟ جو پہلے ایمان لانے والے ہیں اور جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں۔ یہ درجات کا فرق خود اللہ نے رکھا، لیکن جنتی ہونے میں سب برابر،
صحابہ ہونے میں سب برابر ہیں اور اللہ کی رضوان کے سب مستحق ہیں۔ یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ایک اور مقام پر بیان فرمائی ہے۔ سورۃ النجم آیت نمبر 10 فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ فرمایا تم میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے، یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے، اگرچہ بعض نے صلح حدیبیہ بھی اس سے مراد لی ہے کیونکہ وہ فتح مکہ کا ہی پیش خیمہ تھا۔ فرمایا جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں لڑائی کی، یہ لوگ اور وہ لوگ کہ جو فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بنے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ، یہ ان لوگوں سے درجے میں زیادہ ہیں اور یقینی طور پر ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کی قوت بہت کم تھی، تعداد بہت کم تھی، مالی حالت بھی بڑی خستہ تھی۔ اس موقع پر خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا، یہ بڑا مشکل کام تھا۔ اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے تھا، اس کے لیے بڑی قربانیاں چاہیے تھی، اس کے لیے بڑی دینی ایک جذبہ چاہیے تھا۔ اس بنا پر ان کا مقام اور مرتبہ بڑھا ہے۔ فتح مکہ کے بعد وہ حالات نہیں رہے، مسلمانوں کی قوت بھی بڑھ گئی، مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ گئی، فتوحات کے نتیجے میں مالی حالات بھی بڑے اچھے ہو گئے، لہذا ان کا مقام ان والوں سے کم ہے۔ لیکن آگے اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ نے ہر ایک سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ الحسنہ سے یہاں مراد جنت ہے، جیسے کہ قرآن پاک کے دیگر بعض مقامات پر الحسنہ سے جنت مراد لی گئی۔ اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہے، چاہے کسی کا مقام زیادہ ہو، کسی کا مقام کم ہو، لیکن جنت کا وعدہ اللہ رب العزت نے ہر ایک سے کیا ہے، اس لیے کہ وہ سب مومن ہیں اور سب ایمان لانے والے اور سارے کے سارے شرف صحابیت سے سرفراز ہونے والے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا۔ تو یہ آیت بڑے واضح انداز میں فرماتی ہے کہ چاہے پہلے مسلمان ہونے والے لوگ، پہلے صحابہ بننے والے لوگ یا بعد والے، ان کا مقام اور مرتبہ اگرچہ اس میں فرق ہے، اللہ نے یہ فرق رکھا، لیکن جنتی ہونے میں سارے کے سارے برابر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک سے جنتی ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک اور آیت وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو جنگ حنین سے متعلق ہے۔ وہاں اللہ رب العزت نے ان تمام لوگوں کو جن کا اس آیت میں ذکر ہوا سورہ نجم کی آیت نمبر 10 میں کہ یہ درجے میں برابر نہیں ہیں لیکن سب کے لیے جنت ہے، ان سب کو اللہ رب العزت نے مومنین میں شمار کیا ہے۔ جب فتح مکہ ہوا، مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرما لیا، تو آپ کو یہ خبر ملی کہ حنین کے لوگ، حنین ایک مقام ہے، وادی ہے طائف اور مکہ کے درمیان، وہاں دو قبیلے رہتے تھے، حوازن اور ثقیف۔ آپ کو یہ اطلاع ملی کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے چند دنوں کے بعد وہاں کا رخ کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، 2000 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، اور یہ طلقاء کہلاتے ہیں۔ انہی میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ یہ سارے کے سارے اس لشکر میں موجود تھے۔ 10,000 کا لشکر جو مدینہ سے مکہ پہنچا اور 2000 مسلمان ہونے والے، یہ 12,000 کا لشکر حنین کی طرف گیا۔ وہاں پر پہنچا، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، انہیں کچھ تعجب سا ہوا، کچھ فخر ہوا کہ آج ہماری تعداد زیادہ ہے، لہذا ہم کافروں پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اس لیے کہ جنگیں وہ اللہ کی مدد سے جیتی جاتی ہیں، وہ اسباب سے نہیں جیتی جاتی۔ اگرچہ اسباب اختیار کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، لیکن جنگ کے اندر، جہاد کے اندر جو اصل چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بدر کے اندر کم تعداد کے باوجود
بے سر و سامانی کے باوجود اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اسباب کم تھے لیکن اللہ کی مدد اور نصرت شامل تھی۔ مسلمانوں کو کچھ تعجب سا ہوا، اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حوازن اور ثقیف کے لوگوں نے اچانک تیروں کی ایسی بوچھاڑ کی کہ مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی۔ حوازن اور ثقیف کے لوگ یہ بڑے تیر انداز تھے، بڑے ماہر تھے، انہوں نے تیر اندازی شروع کی، مسلمانوں کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی، مسلمان ادھر ادھر دوڑنے لگے اور اپنی جان بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ بہرحال بعد میں اللہ رب العزت نے ان پر سکینت نازل کی اور اس سے ان کے دلوں میں دشمن کا خوف دور ہو گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا ان کی مدد کرنے کے لیے۔ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر کیا ہے۔ فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ اللہ نے تمہاری بہت سے میدانوں میں مدد کی ہے، بہت سی جنگوں میں مدد کی ہے، حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی جب تم نے فخر کیا، تم نے اپنے آپ پر فخر کیا، اپنی کثرت پر فخر کیا، اور پھر وہ ہوا جو تمہارے تصور میں بھی نہیں تھا۔ تم پر زمین تنگ ہو گئی کشادگی کے باوجود، کیونکہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا، اور پھر تم منہ موڑ کر پیٹھ پھیر کر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور ایسے لشکر نازل فرمائے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ فرشتے تھے، اللہ نے ان کو نازل کیا، سکینت نازل کی، چنانچہ دوبارہ مسلمان مجتمع ہوئے اور ایک مرتبہ پھر وہ کافروں پر غالب آ گئے اور ان پر غلبہ حاصل کر لیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے مومنین کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے رسول پر بھی اور مومنوں پر بھی سکینت نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ان تمام کو جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے انہیں مومنین کے اندر شامل کیا ہے، اور اس آیت میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ رب العزت نے اچھا وعدہ کیا۔ لیکن بہت سارے لوگ آج کل جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنے والے ہیں وہ پھر اس میں تعویلات کرتے ہیں، مانوی تحریفات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں اتنی کون سی خاص فضیلت ہے۔ وہ تو معافیا مانگ کر مسلمان ہوئے، وہ تو موت کے ڈر سے جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اب قابو میں آ چکے ہیں اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے، موت کے ڈر سے انہوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ صرف اور صرف بغض ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان لوگوں کے دلوں میں جو اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسلام ظاہر کو دیکھتا ہے۔ وہ مشہور حدیث یاد کریں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب جنگ کے دوران ایک کافر کو جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اسے قتل کر ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس نے جب کلمہ پڑھ لیا، اے اسامہ تو نے اس کو قتل کیسے کر دیا؟ اسامہ فرمانے لگے کہ اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ کیا تو نے اس کے دل کے چیر کر دیکھا تھا؟ یہ اتنے جاہل لوگ، ظالم لوگ اور مانوی تعریفات کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ موت کے ڈر سے مسلمان ہوئے، حالانکہ سورہ نصر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح آ جائے، اللہ کی مدد، کافروں پر غلبہ، فتح سے مراد فتح مکہ، ورأیت الناس، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو، يدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں، کثرت کے ساتھ اللہ کے دین میں شامل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، بس اس وقت اب آپ اللہ کی حمد پڑھیں، اللہ کی تسبیح پڑھیں اور اللہ سے استغفار کریں۔ یہ آیت بڑے واضح انداز میں فرما رہی ہے کہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں گے، اللہ کے دین کے اندر داخل ہوں گے، تو یہ دلائل ہیں، قرآن کے دلائل بڑے واضح انداز میں جو اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ، چاہے پہلے ایمان لانے والے چاہے بعد میں ایمان لانے والے، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ سارے کے سارے اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، وہ سارے کے سارے مومنین ہیں۔ یہ چند آیات آپ کے سامنے رکھی۔ اب ہم حدیثوں کی طرف آتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل
جو یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، جس سے لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلتی ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے خلاف اس طرح کے اقوال پیش کر دیتے ہیں جو غیر مستند ہیں، اور کچھ من گھڑت باتیں بھی ان کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں اور وہ شد و مت کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔ اس بنا پر ایک عام آدمی، کم پڑھا لکھا انسان اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ صحیح جو فضائل ہیں احادیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہیں، صحابہ کے اقوال بھی ہیں، تابعین تبع تابعین کے اقوال بھی ہیں، وہ میں آپ کو ترتیب کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی ہونا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی ہونا یہ احادیث سے بھی ثابت۔ آج بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی بھی نہیں تھے، بلکہ بہت سارے لوگ وہاں پر ایمان لائے تھے، ان میں منافقین بھی شامل تھے، ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی علمی خیانت ہے۔ آئیے ذرا احادیث کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول ہیں یا نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری فضائل کے اندر یہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ حدیث 3764 ہے۔ ایک شخص عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، یہ ان کا آزاد کردہ غلام قریب تھا، اور آ کر کہنے لگا اوتر معاویہ تو بعد العشاء برکعۃ، کہ معاویہ نے عشاء کے بعد ایک رکعت نماز پڑھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا دعہ فإنہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چھوڑ دیں ان کو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، انہوں نے صحبت اختیار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ حدیث کتنی واضح ہے کہ عبداللہ بن عباس جو اہل بیت میں سے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے، دراصل وہ اہل بیت کی شان میں غلو کا شکار ہیں، ان کے غلو کی بنا پر وہ امیر معاویہ سے نفرت رکھتے ہیں، اس بنا پر کہ ان کی آپس میں جنگ ہوئی تھی، جنگ صفین ہوئی تھی، اور اس بنا پر وہ ان سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ خود اہل بیت کے ایک فرد ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، یعنی ان کے عمل کی تائید یہ دلیل دے کر رہے ہیں کہ وہ صحابی رسول ہیں، اس لیے وہ عمل صحیح ہے، وہ غلط نہیں کر سکتے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اگلی ہی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، اور اس میں بھی ایک سائل نے یہی بات کہی کہ معاویہ عشاء کے بعد ایک رکعت پڑھتے ہیں، تو اس موقع پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اصابہ، انہوں نے درست کیا، انہ فقیہ، کیونکہ وہ فقیہ ہیں، وہ فقیہ ہیں۔ فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو دین پر بڑی گہری نظر رکھتا ہو، دین کو بڑی گہرائی کے ساتھ اور بڑی باریک بینی کے ساتھ دین کو سمجھتا ہو، وہ فقیہ ہوتا ہے۔ یہاں مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی، صحیح بخاری مسلم کی روایت، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جسے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اس حدیث کے راوی بھی خود معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہاں ابن عباس انہیں فقیہ امت قرار دے رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا اللہ رب العزت نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خیر کا ارادہ فرمایا، اس لیے انہیں صحابیت کے شرف سے نوازا، اس لیے انہیں فقاہت کے شرف سے نوازا۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ان دو روایات کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ کو صحابیت اور فقاہت کی طرف جو منسوب کیا اور اس کا اثبات ان کے حق میں کیا، یہ دالۃ علی فضلہ الکثیر، یہ ان کی بہت زیادہ فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ تبصرہ فتح الباری میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ان کی فضیلت کہ وہ صحابی رسول ہیں، دوسری فضیلت کہ وہ فقیہ امت ہیں، وہ فقیہ ہیں، وہ دین کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان کو جنت کی بشارت دی۔ وہ کس طرح کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 2924، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا، سمندری غزوہ کرے گا، قد اوجبوا، ان کے لیے جنت واجب ہے۔
اور صحیح بخاری کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ اس لشکر کے سپہ سالار امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اس کے سپہ سالار کمانڈر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی، ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں انا فیہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان میں شامل ہو سکتی ہوں؟ اور ایک روایت میں یہ ہے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجئے اللہ مجھے ان میں شامل کر دیں۔ یہ ایک فضیلت تھی جو ام حرام حاصل کرنا چاہتی تھی کہ اس لشکر کا اگر میں حصہ بن جاؤں، اس لشکر میں شامل ہو جاؤں تو میں جنتی بن جاؤں گی۔ تو یہ کتنی عظیم ایک بشارت تھی، ام حرام نے بھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس لشکر کے سپہ سالار امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہاں پر ذکر کہاں ہے ان کا، پورے لشکر کا یہاں پر ذکر ہے۔ جب ایک فوجی عام مجاہد اس میں شامل ہے تو امیر معاویہ جو لشکر کے سپہ سالار ہیں وہ اس سے خارج کیسے ہو سکتے؟ اور یہ فضیلت ہی تو تھی کہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی خواہش کا اظہار کیا۔ اور بخاری کے اندر ایک اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں، ام حرام فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے، آپ جاگ اٹھے اور مسکرانے لگے۔ میں نے وجہ پوچھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت کی کچھ لوگ پیش کیے گئے جو سمندر کے اندر جہاد کریں گے، اور آپ نے ان کی صفت بیان فرمائی کل ملوک علی الاسرہ، جس طرح بادشاہ اپنے تختوں پر ہوتے ہیں بڑی شان و شوکت کے ساتھ، میں نے ان کو دیکھا جنت میں وہ اسی طرح شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ حدیث بڑی واضح ہے، بلکہ اس میں یہ الفاظ ہے کہ مجھ پر اناس من امتی اور اذا علی اناس من امتی، میری امت کے لوگ پیش کیے گئے، یعنی وہ لشکر والے سارے مجھ پر پیش کیے گئے اور میں نے ان کو دیکھا۔ یہ حدیث واضح ہے اس بارے میں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں، کیونکہ یہ اس لشکر کے امیر تھے جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ اور یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ معرکہ پیش آیا اور سمندری جہاد کا اس موقع پر آغاز ہوا۔ یہ بڑی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے جو بڑی واضح ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں اور ان کے جنتی ہونے میں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دو دعائیں بھی فرمائی ہیں۔ ایک دعا جو مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 127 میں یہ روایت موجود ہے حسن سند کے ساتھ، ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے معاویہ کے حق میں دعا فرمائی اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرما دیں، والحساب اور حساب کا علم بھی عطا فرما دے، وقہ العذاب اور انہیں عذاب سے بچا لے۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی فرمائی تھی، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما دے، کتاب کا فہم عطا فرما دے۔ اور یہی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی فرمائی کہ اے اللہ اس کو کتاب کا علم دے دے، اسے حساب بھی سکھا دے اور اسے عذاب سے بچا لے۔ دوسری دعا عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ ولا تعذبہ۔ یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے حسن سند کے ساتھ، ترمذی کی حدیث نمبر 3842 اور مسند احمد میں یہ روایت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 216 پر موجود ہے۔ دعا فرمائی اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے۔ ہادی جو لوگوں کی رہنمائی کرنے والا، مہدی ہدایت یافتہ جسے اللہ کی طرف سے رہنمائی مل گئی، وہدی بھی اور اس کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی فرما، یہ لوگوں کی رہنمائی کرے، ولا تعذبہ اور اے اللہ اس کو عذاب نہ دینا۔ یہ بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی ہے۔ اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ صحابہ کرام کے اقوال بھی ہمیں ملتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
یہ اہل بیت کے ہیں، ان کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں ما رأیت رجلا کان اقلق للملک من معاویہ. یہ قول ان کا امام ابو بکر الخلال کی مشہور کتاب السنہ کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 677. فرماتے ہیں میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا کہ وہ معاویہ سے بڑھ کر بادشاہت اچھی کرنے والے ہوں، بادشاہت کے امور کو سمجھنے والے ہوں. بادشاہت یعنی حکمرانی، ملک یہاں یعنی حکمرانی اچھی کرنے والے ہوں. میں نے اس سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ حکمرانی اچھی کرتے ہوں. اور یہی قول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ثابت ہے. تاریخ دمشق ابن عساکر کی کتاب ہے، جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 173. فرماتے ہیں ما رأیت احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود من معاویہ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نہیں دیکھا کہ معاویہ سے بڑھ کر سرداری کرنے والا ہو، شان و شوکت زیادہ ہو، سرداری زیادہ ہو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. اسی طرح ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک قول، کتاب الطبقات ابو عروبہ الحرانی کی یہ کتاب ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ قول ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا موجود ہے، صفحہ 41 میں. فرماتی ہیں ما زال بی ما رأیت من امر الناس فی الفتنہ حتی انی لأتمنى ان یزید اللہ عز وجل معاویۃ من عمری فی عمری. میں نے لوگوں کا جب حال دیکھا فتنوں کے معاملے میں تو پھر میں نے یہ تمنا کی کاش میری عمر بھی اللہ تعالیٰ معاویہ کو لگا دے. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ فتنے میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی رہنمائی کرنے والے تھے، ان میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ لوگوں کے معاملات اچھے طریقے سے لے کر چلیں. اس لیے عبداللہ بن عمر کا قول، عبداللہ بن عباس کا قول کہ وہ حکمرانی کرنے میں بے مثال تھے، ہم نے ان جیسا نہیں دیکھا. اس سے کیا ثابت ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین حکمران تھے. 20 سال تک انہوں نے حکمرانی کی. بالاتفاق جب مشاجرت ختم ہو گئی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستبردار ہو کر خلافت سے ان کو اپنا امیر مقرر کر دیا. اس کے بعد مسلمان دوبارہ متفق ہو گئے اور 20 سال تک پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو عام کیا اور اسلام کو پھیلایا. اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری مسلم کے حوالے سے رکھی کہ پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا میری امت کا، ان پر جنت واجب ہے. تو یہ شروع کرنے والے کون تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس سے یہ ضمنی طور پر نکل رہا ہے کہ انہوں نے اسلامی سلطنت کو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک پہنچا دی. اپنے علاقے سے نکلے، سمندر پہنچے، سمندر پار کر کے دوسرے علاقوں تک گئے، دوسرے بر اعظموں تک گئے تو اسلامی سلطنت کو انہوں نے اتنا آگے تک پہنچا دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ یہ تمام صحابہ کرام اور ام المومنین ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہوئے. اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے جس سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق پرست ہونے کا، کہ وہ حق کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اس کا ثبوت ملتا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول تاریخ دمشق ابن عساکر جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 161 حسن سند کے ساتھ موجود ہے. فرماتے ہیں ما رأیت احدا بعد عثمان اقضى بحق من صاحب هذا الباب یعنی معاویہ. عثمان کے بعد میں نے معاویہ سے بڑھ کر کسی کو حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا نہیں پایا. یہ سعد بن ابی وقاص کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے. یہ کوئی معمولی شخصیات نہیں ہیں. یہ جتنے اقوال ہیں یہ تمام معتبر شخصیات کے ہیں. سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن اپنے ماں باپ کو جمع فرمایا تھا. تو یہ چند صحابہ کے اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھے جو ان کی فضیلت پر دلیل ہیں. اسی طرح ان کی ایک فضیلت وہ یہ ہے کہ کاتب وحی بھی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں آئے اور فرمایا وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ معاویہ کو کاتب رکھ لیجئے، آپ کاتب رکھ لیں. اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب
جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 243 صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی لکھا کرتے تھے۔ اس پر بھی کافی دلائل دیے جا سکتے ہیں، اور امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنے والے وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کی تعویلات کرتے ہیں، بس کسی طرح ان کے فضائل کو ہم رد کر دیں۔ یہ جتنے میں نے آپ کو پیش کیے ہیں فضائل، ہر فضیلت میں کہیں نہ کہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی جواب ڈھونڈ کر لے آئیں، لیکن ان کے پاس ان چیزوں کا جواب نہیں ہے۔ تو کاتب وحی ہونا یہ ان کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی رسول کا قول ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں ما رأیت احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشبہ صلاة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امیرکم ھذا یعنی معاویہ۔ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ ہو تمہارے اس امیر سے، یعنی اس امیر یعنی معاویہ نے اتنی اچھی نماز پڑھائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب ترین نماز اور مشابہ نماز۔ تو یہ ان کا قول امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متبع رسول ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ وہ کس قدر اہتمام کرتے تھے کہ سنت کے مطابق نماز پڑھائی جائے۔ ابو درداء اس کا اقرار کرتے ہیں کہ معاویہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہ ہو۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 595 اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور اسی طرح امام سمرقندی کی کتاب الفوائد المنتقات اس میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول آپ کو یہاں پر مل جائے گا۔ اب کچھ تابعین کے اقوال ہم لے لیتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ سے سوال ہوا، امام احمد رحمہ اللہ امام بہت جلیل القدر امام ہیں، ان سے سوال ہوا، کسی نے پوچھا ما تقول رحمک اللہ فی من قال لا اقول ان معاویہ کاتب الوحی ولا اقول انه خال المؤمنین۔ آپ کیا کہتے ہیں، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اس آدمی کے بارے میں جو یہ کہے کہ میں امیر معاویہ کو کاتب وحی نہیں مانتا، میں ان کو مومنوں کا ماموں بھی تسلیم نہیں کرتا، اور پوچھنے والے نے یہ بھی کہا اور وہ یہ بھی کہتا ہے فَإِنَّهُ أَخَذَ بِسَيْفٍ غَضْبٍ، اس نے جو حکومت لی وہ ڈنڈے کے زور پر لی، وہ طاقت سے لی، تلوار کے زور پر لی۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا قول سوء ردیء، یہ انتہائی برا قول ہے، یہ ردی قول ہے، یہ بیکار قول ہے۔ یجانبون ہؤلاء القوم، ان لوگوں سے دور رہا جائے، ولا یجالسون، ان کے پاس بیٹھا نہ جائے، ونبین امرهم للناس، اور ان کی اس بات کو ہم لوگوں پر واضح کریں گے کہ یہ لوگ غلط کہتے ہیں۔ امام ابو بکر الخلال نے اپنی کتاب السنہ میں یہ قول نقل کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی، کتاب فضائل الصحابہ، اور اس میں باب قائم کیا فضائل معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، اور فضائل جمع کا صیغہ ہے، جمع کثرت کا صیغہ ہے، یعنی کثرت کے ساتھ ان کے فضائل ثابت۔ اور بہت سارے لوگ امام احمد بن حنبل کے حوالے سے قول ذکر کرتے ہیں، وہ ضعیف قول ہے جس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فضائل کی نفی ہے، وہ ضعیف قول ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو امام احمد بن حنبل کبھی بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ذکر نہ کرتے۔ اسی طرح امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں فضائل صحابہ میں معاویہ کا ذکر کیا ہے۔ امام نسائی کی طرف بھی ایک واقعہ منسوب کیا جاتا ہے کہ جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی فضیلت ثابت نہیں، وہ بھی سخت ضعیف واقعہ ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو امام نسائی خود معاویہ کا ذکر فضائل صحابہ میں نہ کرتے۔ اسی طرح امام ترمذی نے باب باندھا باب مناقب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما۔ امام ابن ابی دنیا جلیل القدر محدث، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام حلم معاویہ تھا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ کچھ لوگ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پر لعنت کرتے ہیں، تو فرمایا الا اولئک الذین یلعنون علیہم لعنت اللہ۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 59 صفحہ 206 حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو لعنت کر رہے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر،
اور عبداللہ بن زبیر پر، ان پر اللہ کی لعنت ہو، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ اقوال ہیں تابعین کے، تبع تابعین کے، اور کچھ صحابہ کے اقوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، کچھ مرفوع روایات بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ دلائل بہت زیادہ ہیں، کافی سارے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں فضائل میں۔ اسی طرح ان دلائل کا مناقشہ کہ جو ان سے بغض رکھنے والے ان کے فضائل کی نفی میں پیش کرتے ہیں، ان کا استدراک وہ ایک الگ موضوع ہے۔ وقت اتنا نہیں ہے، جو وقت دیا گیا تھا اس کے اندر اندر رہ کر کوشش کی ہے کہ یہ موضوع بیان کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان دلائل کو سمجھنے کی اور تمام صحابہ بشمول معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، تمام صحابہ سے محبت کرنا یہ ہم پر فرض ہے، اور اس کا تعلق براہ راست عقیدے کے ساتھ ہے۔ تمام صحابہ سے محبت کرنا یہ ضروری، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان سے محبت کی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت ہے، اس لیے ان سے محبت رکھنا یہ فرض ہے، اور جو ان سے بغض رکھے گا اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے، اور یہ عقیدہ الولاء والبراء کے خلاف ہے۔ لہذا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ تمام صحابہ سے محبت رکھی جائے، اور یہ محبت رکھنا واجب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔